اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کی تاریخ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین، عابدوں کی زینت، چوتھے امام کی ولادت بابرکت کی تاریخ ہے۔ آپ سب تمام مومنین کو اس ولادت باسعادت اور بابرکت مناسبت پر تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کی ایک حدیث جو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی قیمتی جملات اس میں آپ نے فرمائے، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان المعرفۃ و کمال دین المسلم، معرفت کی آپ تعریف کرتے ہیں چوتھے امام کے، انسان کی معرفت اور ایک مسلمان کے دین کا کمال کیا ہے، ایک مسلمان کا دین کب کامل ہوتا ہے اور کب وہ با معرفت مسلمان بن سکتا ہے۔ اس کے پاس یہ صفات ہونی چاہیے، جب اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں تو گویا وہ مسلمان ایک با معرفت اور ایک با کمال مسلمان ہے۔ کہ ان المعرفہ و کمال دین المسلم ترکہ الکلام فیما لا یغنی، ان چیزوں میں گفتگو نہ کرے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے ہی اہم پوائنٹ کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے۔ صبح سے شام تک اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خصوصاً اگر جب رات میں سونے لگتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ تھوڑا سا سوچیں ہم کہ ہم نے دن بھر میں کیا کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہماری حدیث میں ملتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے نفس کا حساب کریں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ حساب کیا جائے آپ خود حساب کر لیں۔ تو سونے سے پہلے اگر ہم تمام دن کا جائزہ لیں اور بالخصوص اپنی زبان کا جائزہ لیں کہ ہم نے کن چیزوں کے بارے میں گفتگو کی، تو اکثر ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ بیہودہ اور بے فائدہ، خاص طور پر جو باتیں ہماری دوسروں کے بارے میں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، اور گھر میں، رشتہ دار میں، عزیز میں، پڑوسی میں، یا مختلف حالات میں زیادہ تر ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ دوسروں پر تنقید، دوسروں کا عیب نکالنا، دوسروں کی کمی بیان کرنا، اور ان حوالے سے معمولاً ہماری گفتگو، یعنی وہ گفتگو جو اسلام پسند نہیں کرتا اور ایک طرح سے بیہودہ باتیں کہلاتی ہیں، اور چہ بسا کہ بہت سے موارد میں ہم غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جو عیب نہیں ہے یا وہ عیب ہے کم لوگ جانتے ہیں، اس کو اور ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ امام علیہ السلام نے اس ایک لفظ میں کہا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان شخص با معرفت نہیں ہو سکتا، اسی وقت با معرفت انسان بن سکتا ہے، با کمال انسان بن سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں گفتگو نہ کرے جو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ فائدے سے مراد اخروی فائدہ ہے، البتہ دنیاوی فائدہ مراد نہیں ہے، ورنہ بہت سی جو ہم بری باتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ دکھتا ہے، چاہے وہ دلی فائدہ ہو کہ دل کو سکون ملتا ہے کسی کی شخصیت کو اور کسی کے عیب کو بیان کر کے، یا یہ کہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اس کے عیب کو بیان کریں گے، اس کی کمی کو بیان کریں گے تو ہمارا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظر میں بڑھے گا، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو نیچا دکھا کر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے تہذیبی اور تربیتی امور میں اور تربیت میں کمی ہونے کے حوالے سے ایسی فکر ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان با تربیت ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچے گا کہ دوسروں کی شخصیت کو مجروح کر کے، دوسروں کو کمزور دکھا کر، دوسروں کے عیب کو بیان کر کے ہم اپنی شخصیت کو بلند کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معرفت اور کمال دین مسلم یہ ہے کہ ترکہ الکلام فیما لا یغنی، ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو نہ کرے جو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں اور اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وقلت ریا، قلت و ریا، اس کی ریا کم ہونا چاہیے۔ گویا امام بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دکھاوے کی صفت ہوتی ہے، جو کام کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو جیسا بھی کام کر رہا ہے، دنیاوی، اخروی، دینی، آخرتی، جو بھی کام کر رہا ہے اس میں انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی دکھائے۔ جب دوسرے اسے تشویق کرتے ہیں یا دوسرے دیکھتے ہیں تو اس کام میں اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ریا اور ریاکاری کو اگر پہچاننا ہے
کہ آپ کے اندر کتنا خلوص ہے اور کتنا ریا پایا جاتا ہے، کتنا آپ دکھاوے کے لیے اور غیر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اس کام کو تنہائی میں کرتے ہیں اور اسی کام کو لوگوں کے درمیان کرتے ہیں تو آپ کے شوق و ذوق میں فرق آتا ہے نہیں آتا ہے؟ یقیناً آتا ہے۔ ہم ماحول کے تحت تاثیر قرار پاتے ہیں، ماحول ہمارے اندر مؤثر ہوتا ہے۔ تنہا ہوتے ہیں تو ہمارا نفس مائل نہیں ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام دے، شوق نہیں ہوتا، ذوق نہیں ہوتا۔ لیکن جب 2-4-10 لوگوں کے بیچ میں اسی کام کو کرنا ہوتا ہے یا 2-4-10 لوگ کی بات تعریف اور واہ واہ ہوتی ہے تو ہم پھر اسی کام کو شوق و ذوق سے انجام دیتے ہیں کہ گویا ہم کتنا محنت کر رہے ہوں، کتنا مخلص ہیں اور کتنا خدا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھنا ہے کہ واقعاً خدا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے نفس کے لیے کام کر رہے ہیں تو اسی کام کو آپ دیکھیے کہ تنہائی میں کتنا آپ کے اندر شوق و ذوق پایا جاتا ہے اس کام کو انجام دینے میں۔ اگر تنہائی میں شوق و ذوق ہے تو جانیے کہ آپ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر صرف دوسروں کو دیکھ کر شوق و ذوق بڑھ رہا ہے تو یہ کام دکھاوے کے لیے ہے، خدا کے لیے کم ہے۔ خیر، یہ سبب نہیں بنتا کہ ہم اس کام کو انجام نہ دیں، کوشش یہ کریں کہ اپنے خلوص میں اضافہ کریں۔ اسی لیے خلوص کی منزل معرفت کی سب سے آخری منزل ہوا کرتی ہے، کیونکہ مخلص بننا بہت مشکل اور سخت منزل ہے، اور پھر جب مخلص بن بھی جاتا ہے تو والمخلصین فی خطر عظیم، جو مخلص ہیں وہ بھی ایک عظیم خطرے میں ہوتے ہیں۔ تو بہر صورت اگر ریاکاری کرتے بھی ہیں تو کوشش کریں کم از کم ریاکاری کریں، اپنی ریا کو، اپنے دکھاوے کو کم سے کم میں انجام دیں اور زیادہ تر خدا کی طرف توجہ رکھیں اور خدا کی خوشنودی کے لیے کام کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ جب ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کام کو انجام دینے کی کوشش کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو کام ناجائز ہے یا غیر اخلاقی ہے یا تربیت و تہذیب کے خلاف ہے، ایسے کام کو ہم کبھی انجام نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے نظر میں خدا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ قلت و ریائی، اپنے ریا کو کم کریں، دکھاوا انسان کے اندر ہے، لیکن جتنا ہو سکے اپنے نفس کو تزکیہ کیوں کہتے ہیں؟ تزکیہ یعنی زکوٰۃ، یعنی ایک چیز کو پاک کرنا، یعنی اپنے نفس کے اندر سے وہ تمام رذائل اخلاقی، وہ تمام برائیوں کو آپ نکالنے کی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ اپنے کو خالص کریں۔ کسی چیز کے لیے خالص بننا، کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے، کہتے ہیں یہ شہد، یہ ہنی خالص ہے، یعنی اس میں 1-2% بھی ملاوٹ نہیں ہے شکر کی یا کسی دوسری چیزوں کی۔ کسی شہد کو آپ کہتے ہیں نہیں یہ 90% خالص ہے، یعنی 10% ملی ہوئی ہے، ملاوٹ ہے۔ کسی کو کہتے ہیں نہیں یہ تو 50-50، اس میں آدھی شکر ملی ہوئی ہے اور آدھی شہد ہے۔ تو آپ جتنا اپنے کو خالص کریں گے اتنا آپ حقیقت اور واقعیت کی طرف جائیں گے، یعنی ایک اصلی چیز قرار پائیں گے۔ اب جس میں 50% ملاوٹ ہے اور جس میں 10% ملاوٹ ہے، یقیناً جس کے اندر 10% ہے وہ بہتر ہے، آپ اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خلوص بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ریاکاری انسان کے اندر شیطان اور ریاکاری کے جذبے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جتنا اپنے کو خالص کر سکے، 100% کے قریب لے جا سکے، وہ انسان کی معرفت اور کمال کا ذریعہ بنے گا۔ یہیں پر تو مومن آزمایا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو رذائل اخلاقی سے، بری صفات سے کیسے پاک و پاکیزہ کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَقِلَّةُ رِیَائِهِ وَحِلْمُهُ وَصَبْرُهُ، کہ حلیم بنے۔ حلیم یعنی وہ شخص اگر اسے غضب آ رہا ہے، اس پہ کوئی، اس کے ذہن میں کوئی کسی کے خلاف کوئی غضب یا غصہ پیش آتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ اپنے اس غصے کے گھونٹ کو پی جائے، ظاہر نہ کرے۔ انسان ہے، بالخصوص فیملی میں جو اپنے سے چھوٹے ہیں یا بیوی ہیں یا بچے ہیں، انسان کے ذہن میں جیسے ہی غضب یا کسی بات سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کو اظہار نہیں کرنا چاہیے، اپنے غضب و غصے کے گھونٹ کو پینا چاہیے۔ وَصَبْرُهُ، صبر کو انتخاب کرے۔ صبر کا درس آپ امام سجاد علیہ السلام سے بہتر کس سے لے سکتے ہیں، جس نے 40 سال کس طریقے سے صبر میں زندگی گزاری، اور وہ تمام مصیبت کے عالم آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ تو صبر کا درس، خود امام کی زندگی آپ کے لیے صبر کا درس ہے کہ ہم جو ہے صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو یہ تمام صفات تھیں جو امام سجاد علیہ السلام نے ایک مومن، ایک انسان کو باکمال و بامعرفت بننے کے لیے بیان فرمائی۔ کوشش کریں کہ اس
ولادت باسعادت و اس بابرکت مناسبت پر، امام کی ولادت کی تاریخ پر، امام کی ایک حدیث و اس جملات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ایک کامیاب زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔